استغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کے فائدے۔ استغفار سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے تو گناہ میرے خیال سے کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی ذرا بات بھی تو سنیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں۔ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات اور دعائیں بھی ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں بھی پھنس چکے ہوں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں ہر مشکل سے نجات فرمائیں گے۔ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ نہیں آتی، بندے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال میں فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری مالی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرو، سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا ہے۔ اور جس بندے کے نام و مال میں زیادہ استغفار ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہے۔ وہ انسان جس کے نام و اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں
جہانوں کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔